أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو أخ لك أو نذير لك. صدق مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزانی گرامی، یہ عشرہ محرم الحرام کی جس کی آج 9ویں مجلس ہے، 9 تاریخ ہے، عربی میں 9 کو تاسوعہ کہتے ہیں، اور کل 10ویں تاریخ ہے محرم کی، جس کو عاشورہ کہتے ہیں. ہم نے پہلی مجلس سے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا اس حوالے سے، کیونکہ کل عاشورہ ہے اور عاشورہ کا دن تقریروں کا دن نہیں ہوتا، اور زیادہ تر عاشورہ کے دن مقتل بیان ہوتا ہے. لہذا کل میں انشاءاللہ عاشورہ کی مجلس میں پڑھوں گا تو اس میں مقتل بیان کروں گا، شہدائے کربلا کی شہادت کے احوال بیان کروں گا. لہذا آج کی مجلس میں اپنے موضوع کو ختم کروں گا. ابتدا میں ہم نے عزاداری کے حوالے سے، اہمیت عزاداری کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. پھر ہم نے حدیث ثقلین کے متعلق تفصیل گفتگو کی، سند اور متن کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم نے نہج البلاغہ سے کچھ اقتباسات، کچھ خطبے، کلمات کے ساتھ مکتوبات. اس سلسلے میں کچھ دوستوں کی طرف سے بھی فیڈ بیک ملا کہ اگر ہو سکے تو فلاں موضوع جو نہج البلاغہ میں ہے اس میں اگر گفتگو ہو، تھوڑی روشنی ڈالی جائے. تو آج میں انشاءاللہ مختصر، چونکہ اس موضوع کی آخری تقریر ہے، اس حوالے سے میں مختصر کچھ نہج البلاغہ کے حوالے سے عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے آپ کی خدمت میں جو ایک اقتباس، 1-2 لائنیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ امیر المومنین کا وہ مشہور و معروف خط ہے جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا. مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا، ایجپٹ کا گورنر بنایا، اور اس کو ایک خط لکھا کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے ہدایات دی کہ ایک حکومت کیسے کی جاتی ہے اور
हुकूमत का आइन कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन के जितने भी खतूत हैं, चाहे वो नहजुल बलागा में है या नहजुल बलागा के अलावा, उन सब में सबसे पुरानी खत वो यही खत है जो मालिक अशतर के नाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने लिखा है। इस खत में अमीरुल मोमिनीन ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। ये काफ़ी पुरानी खत है और देखा जाए तो ये कई सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसकी शरह भी लिखी गई है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बिलखसूस उन लोगों के लिए, हुक्मरानों के लिए जो हुकूमत करते हैं या जिनके पास जिम्मेदारी है, तो वो इस खत को ज़रूर पढ़ें ताकि उनको पता चले कि हमारे पास जो रियासत है, एक रईस जो होता है, कौम का बड़ा जो होता है, उसकी क्या फ़राइज़ है। इस हवाले से ये खत इंतहाई ज़रूरी है। कहते हैं जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा रशीद तुराबी से कहा था कि इस खत का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करो। ये 47 की बात है, 1947, और अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने इस खत का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और वो अंग्रेज़ी तर्जुमा कायद-ए-आज़म ने अपने गवर्नरों को या जो सूबाई सदूर थे या जो उनके साथ कैबिनेट में थे उनको दिया, इसको पढ़ो, देखो एक रईस और हुकूमत कैसे होती है। और शायद इसी की वजह से कोफी अन्नान ने भी, जो कि यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी था, अरब उमरा को एडवाइस किया था कि अगर तुमने सही मानों में हुकूमत करनी है तो अमीरुल मोमिनीन से हुकूमत करना सीखो, क्योंकि ये जो अरब लीडर गुजरा है अली इब्न अबी तालिब, इस तरह लीडर होते हैं। लीडर ऐसे होने चाहिए कि जिस तरीके से उसने हुकूमत की, लोगों के दिलों पर हुकूमत की, ये उसने एडवाइस किया था। और ये ख़त अभी भी यूएनओ के फाइल्स में मौजूद है। देखा जाए तो ये बड़ा खूबसूरत ख़त है, अगरचे वक्त को देखते हुए मैं सिर्फ चंद चीज़ें उसमें से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं नहजुल बलागा के हवाले से। इस ख़त में पहली बात जो मालिक अशतर को लिखी अमीरुल मोमिनीन ने, उसमें ये लिखा था कि ए मालिक, तुम जिस मुल्क की तरफ जा रहे हो गवर्नर के तौर पे, ये आम मुल्क नहीं है। इसकी तारीख देखो, इसमें फ़िरऔन गुजरे हैं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसी मिस्र में वज़ीर के तौर पे गुजरे हैं। लिहाजा ये आम मुल्क नहीं है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। ये इसका सिविलाइजेशन, इसका तमद्दुन बहुत कदीमी है। लिहाजा ख्याल के साथ, और तुम इस मुल्क के गवर्नर के तौर पे, बादशाह के तौर पे जा रहे हो। उसके बाद एक जुमला फरमाते हैं, कहते हैं कि फ़इन्नहुम सिन्फ़ान, देखो तुम्हारे पास जब लोग आएंगे तो उनके साथ बड़ी हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आना। और दो किस्म के लोग तुम्हारे पास आएंगे, इम्मा अखुल लका फी दीन, या तो तुम्हारे दीनी भाई हो, तुम भी मुसलमान वो भी मुसलमान, और या तुम्हारे दीनी भाई नहीं होंगे लेकिन तुम्हारे साथ खिलकत में तुम्हारे भाई होंगे, इंसानियत में तुम्हारे भाई होंगे। या दीनी भाई है या इंसानी भाई है। हो सकता है कि जो इंसानी भाई है उसका दीन तुम्हारा दीन ना हो, तुम एक दीन के मानने वाले हो, वो दूसरे दीन का मानने वाले हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी तुम्हारे पास, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, अपनी हाजत लेकर आता है तो उसकी हाजात को पूरा करो, उसकी जो हुकूक है वो हुकूक उसको दे दो। और फिर फरमाते हैं कि माफ़ करना सीखो, माफ़ करना बहुत बड़ी खूबी है। लिहाजा अगर तुम्हारे मातहत कोई गलत करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उनको माफ़ कर दो। और माफ़ी भी किस तरह, वो उस तरीके से माफ़ करो जिस तरह तुम अपनी गलती पर अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे। हम जो इंसान गुनहगार होता है, गलती करता है, खता के साथ,
جب ہم خطا کرتے ہیں تو اللہ سے ہماری کیا امید ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ امید ہوتی ہے کہ بار اللہ تم تو بہت رحیم و کریم ہے، مجھے پوری طرح معاف کر دے، بخشش کر دے گے۔ جس طرح تم امید کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، اسی طرح تم بھی اپنے ماتحت کے غلطیوں کو معاف کرو۔ ضرور بھیجو محمد اور آل محمد۔ ایک ہمارے دوست نے سوال کیا کہ ایک خطبہ ہے جو کہ 80 نمبر کا خطبہ ہے، وہاں کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خواتین کے متعلق، عورتوں کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے، ان کو ناقص الایمان کہا، ان کو ناقص العقل کہا اور ناقص الحظوظ کہا۔ یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں 80 نمبر کا خطبہ ہے، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو امیر المومنین علیہ السلام نقصان کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ فزیکل نقصان جو ایک انسان کا ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کا تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ قرآن میں بھی پھر آپ درمیان سے ایک چیز اٹھا لیں تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور آگے پیچھے کو چھوڑ کے درمیان میں سے ایک ٹکڑا لے کے آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کے معنی الگ ہیں، اور اگر میں پورا واقعہ بتاؤں اس کا پس منظر ریفرنس کے ساتھ اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس خطبے کا جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے وہ جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل کے بعد جب زوجہ رسول نے حضرت کے خلاف فوج بنائی، لڑائی کی، بے گناہ 30,000 مسلمان مارے گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس فتنے کو ختم کریں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی ہے، طلحہ مشہور صحابی بیعت کرتا ہے، زبیر رشتہ دار بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہے، رسول کا بھی رشتہ دار ہے، امیر المومنین کا بھی رشتہ دار ہے، اس نے بھی بیعت توڑ دی، اور دوسرے پھر زوجہ رسول۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس فتنے کو ختم کیا۔ وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جس اونٹنی پر وہ سوار ہو کر آئی تھیں، حالانکہ قرآن کہتے ہیں کہ کرنا فی بیوتکن، اے ازواج رسول آپ اپنے گھروں میں رہیں، عمرے کے لیے مکہ جا سکتی ہیں لیکن غیر ضروری طور پہ نکلنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک فتنہ بنایا گیا امیر المومنین کے سامنے، حضرت کی حکمت عملی، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وہ فتنہ ختم ہوا۔ محمد ابن ابی بکر سے کہا کہ جا کے اپنی بہن کو واپس مدینہ لے جاؤ، بصرہ سے مدینہ لے جاؤ۔ دیکھیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں امیر المومنین جو اس خطبے میں فرما رہے ہیں وہ فزیکل سچویشن کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ فزیکلی جو ہے وہ لمبا تڑنگا اور بڑے قد و قامت کا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اتنا بلند قد و قامت نہیں رکھتا، تو فزیکلی دونوں میں فرق تو ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص فزیکلی اسٹرانگ ہے، دوسرا ویک ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس حوالے سے آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ فرما رہے ہیں کہ عورتیں ناقص الایمان ہے تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، نماز جو ہے ان کے لیے معاف ہے، روزہ نہیں رکھتی، اس لیے تو وہ امامت نہیں کرا سکتی۔ اگر امامت جائز ہوتی تو خاتون جو ہے وہ بہت سی یہاں خواتین ہیں جو بڑا شوق ہے نماز جمعہ پڑھانے کا، نماز جماعت پڑھانے کا، فیمنسٹ ہوتی ہیں بعض، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہے برابر ہیں، ہم بھی نماز پڑھائیں گے، اور کچھ لوگوں نے تو پڑھایا بھی ہے، وہ تو فساد ہے، کرپشن ہے، اس کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن امامت جو ہے وہ مرد کراتا ہے۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمام عورتیں ہوں تو ان میں سے عورت جس میں شرائط ہو وہ آگے بڑھ کر عورتوں کو امامت کرا سکتی ہے، لیکن نہیں۔ یا میں کہوں کہ انبیاء 1,24,000 انبیاء سب مرد تھے، ان میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو دی جائے۔ اسے یہ ہرگز نہیں کہ مثلا عورتوں کی حقوق کی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے یا عورتوں کو حقوق حاصل نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے، ہر ایک کو اپنا رول پے کرنا ہے، پلے کرنا ہے ہر ایک شخص کو۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ناقص الایمان ہے کیونکہ ایسے ایام آتے ہیں کہ جن میں یہ خود بھی
نماز نہیں پڑھتی. اب سوال، اگر ان ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی تو وہ گناہ کرتی ہے یا وہ خدا متعال کی اطاعت کر رہی ہے؟ سمپل سا سوال. اطاعت خداوندی کر رہی ہے یا یہ کہ نہیں وہ گناہ کر رہی ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہی؟ اگر ان ایام میں عورت نماز پڑھے گی تو گناہگار ہوگی، اور نماز نہیں پڑھے گی تو اطاعت خداوند متعال انجام دے گی. یہ ہے اسلام. اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو نماز پڑھوں گی چاہے جو بھی ہو، جو بھی حالت ہو میں نے نماز پڑھنی ہے، اس نے گناہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل انجام دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. مجھے تو نماز پڑھنا ہے، نماز تو اچھی چیز ہے. اس حوالے سے اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں. اس طرح کر فرماتے ہیں کہ نواقص الحدود یعنی جو میراث ہے اس میں عورت کو آدھا میراث ملتا ہے مرد کے مقابلے میں. بیٹی ہے تو آدھا اور بیٹے کو فل پورا. اب ظاہر ہے اس کا جواب علماء نے دیا ہے، میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا. جب ذمہ داری عورت کی کم ہے تو اس کا میراث بھی کم ہے. مرد کی ذمہ داری عورت سے زیادہ ہے. مرد نے اپنے آپ کو بھی پالنا ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور کما کے بھی لے کر آنا ہے. جبکہ عورت میں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. اگر عورت کے اپنا کوئی مال ہے تو وہ مال اس کا ہے، کوئی اسے لے بھی نہیں سکتا. لیکن مرد کا جو مال ہے اس میں بچوں کو بھی اس نے دینا ہے، بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اور اگر یہ کہا گیا کہ گواہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. اب ظاہر اسلام نہیں چاہتا کہ خواتین جو ہیں وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں اور یہ کہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے اس میں فلاں آدمی قتل ہوا ہے یا اور چوری کی ہے، یا ہاتھ جو ہے اگر چور کا کاٹا جائے تو عورتیں آئیں اور گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے لہٰذا ہاتھ کاٹ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو ان چیزوں سے جو ہے باہر رکھنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے دو عورتیں تاکہ وہ نہ ڈسکریج کریں. یہ مرد آ کر گواہی دیں، شہادت دیں، اور پھر جو حد ہے وہ جاری رکھیں. محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ایک دو اور مثالیں نے جو بلاغہ سے اور پھر اپنے بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، خوارج وہ لوگ تھے کہ جو ظاہر میں تو بڑے پارسا اور بڑے پرہیزگار تھے، لیکن اندر سے وہ بہت بیوقوف تھے. اگر آپ کو کل کی مجلس یاد ہو تو میں نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے ان کی خوبی بیان کی تھی جو امام معصوم نے فرمائی تھی کہ وہ نافذ البصیرہ. خوارج میں جو سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑا پرابلم خوارج کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس بصیرت نہیں تھی. خوارج جو ہے ان کے پاس بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بصارت تھی لیکن وہ بصیرت نہیں تھی. ان کے دلوں میں وہ نور نہیں تھا، دل سے نہیں سمجھتے تھے کوئی چیز. ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ یہ درست نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ خوارج کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کے یہاں سجدے کے نشان تھے، گھٹنوں پہ بھی رکوع کے نشان، ماتھے پہ سجدے کے نشان. خوارج قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن ان کو حفظ بھی تھا، اور حرام حلال کا بہت خیال رکھتے تھے. مثلا ایسا نہیں تھا کہ کسی کا مال ایک ڈالر ایک درہم کسی کا کھا لیا، نہیں، تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے. لیکن اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانتے تھے، امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے. امیر المومنین کو جو اس کا رتبہ ہے، مقام ہے، وہ اس معاملے میں غافل تھے، معلوم نہیں تھا اس کو. لہٰذا انہوں نے ایک جملہ، ایک نعرہ لگایا، سلوگن، اور یہ نعرہ جو انہوں نے بنایا یہ قرآن کی آیت سے بنایا. قرآن میں ایک آیت ہے، اسی سے انہوں نے وہ سلوگن بنایا، اور اس سلوگن کو جو ہے انہوں نے ہر جگہ پہلانا شروع کیا. اس کے پرچم اور جھنڈے بھی بنائے. اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ لا حکم الا للہ، یعنی ہم صرف
حکم خدا کا مانتے ہیں. کوئی حکم نہیں ہے دنیا میں کسی کا بھی. مقصد یہ تھا کہ ہم علی کی بات بھی نہیں مانتے سوائے اللہ کے. یہ جملہ جب حضرت نے سنا اور یہ سلوگن جب حضرت نے ان کو جب انہوں نے یہ سلوگن دیکھا ان کا تو حضرت نے اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل. اگرچہ یہ کلمہ حق ہے سلوگن تو صحیح ہے قرآن کی آیت ہے لیکن جو معنی سے لے رہے ہیں وہ باطل ہے وہ معنی غلط ہے. خوارج بہکے ہوئے تھے بصیرت نہیں تھی اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ میرے بعد خوارج کو قتل مت کرنا میں ان کے ساتھ میں جانوں اور یہ جانوں. نہج البلاغہ نے امیر المومنین نے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی جو ان کا تجربہ علم غیب جو اللہ نے اس کو کیا تھا اس کی دلیل ہے. لہٰذا جب امیر المومنین خوارج کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں نہروان جنگ نہروان تو ایک آدمی آگے بڑھا کہا کہ یا علی رک جا میں نجومی ہوں میرے پاس علم نجوم ہے. یہ بھی خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ اور میرا علم کہتا ہے کہ آپ کے ستارے گردش میں اگر آپ اس وقت جائیں گے تو آپ کو خوارج کے مقابلے میں نقصان اٹھانا پڑے گا اور آپ شکست کھا لیں گے. علم نجوم ستاروں کا علم امیر المومنین نے اس کی سرزنش کی توبیخ کی کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو میں شرعی احکام ستاروں کے حوالے کروں اور ستاروں کی مرضی کے مطابق میں چلوں. ستارے تو انسان کو راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں ہدایت یہ ہدایت پانے کے لیے کہ میں ایسٹ کی طرف جا رہا ہوں ویسٹ کی طرف جا رہا ہوں نارتھ ساؤتھ. ستاروں کا تو یہ کام ہے جو شرعی ذمہ داری میرے پاس ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے وہاں ستارے کہاں سے آ گئے. امیر المومنین نے اس کی بات نہیں مانی اور آپ چل دیے لیکن ایک جگہ آپ نے خطبہ دیا وہ بھی نہج البلاغہ میں ہے. کہتے ہیں کہ میں نہروان جا رہا ہوں خوارج کے ساتھ جنگ کرنے جنگ میں ہماری فتح ہوگی امیر المومنین پیشن گوئی کر لیا کبھی جنگ نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ جنگ میں ہماری فتح ہوگی اور ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. 10 سے کم لوگ ان میں زندہ بچیں گے 9000 خوارج سے 9000 نہروان میں 9000. فرماتے ہیں کہ خارجی جو ہے خوارج 10 سے کم بچیں گے اور ہم میں سے 10 سے کم شہید ہوں گے. اور ایسے ہی ہوا جب جنگ کی نہروان ختم ہوئی تو سب کے ساتھ مارے گئے 9 آدمی بچے. اس میں ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا جو قاتل امیر المومنین. ایک جو ہے وہ عمان کی طرف چلا گیا جہاں عباسی فرقہ ابھی ہے یہ خارجیوں کا فرقہ ہے. خارجی بہرحال شیعہ کے پہلے امیر المومنین کے دوست تھے شیعوں کی طرح ان کی بڑی چیزیں ہم سے ملتی ہیں لیکن میں نے کہا کہ بصیرت نہیں تھی ان کے پاس اور امیر المومنین کے خلاف جو انہوں نے جس طریقے سے جنگ کی امیر المومنین کے خلاف تو وہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو گئے. خارجی کا تو یہ مطلب ہے نا کہ اسلام سے بھی خارج ہو جانا جو اپنے وقت امام کو نہ مانے. من مات ولم یعرف امام زمان ماتا میتۃ جاہلیہ. تو رسول کی حدیث ہے جو سب مانتے ہیں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے جو مر جائے اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت پر. جاہلیت کی موت کیا ہے کفر ہے. لہذا امیر المومنین نے فرما دیا پیشن گوئی کر دیا کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا اور اس حساب سے وہی نتیجہ نکلا. وہ ستارہ پرست یا وہ نجومی جو علم نجوم کے مطابق کہہ رہا تھا کہ آپ کی حالات ٹھیک نہیں ہیں ابھی آپ جنگ نہ کریں وہ بالکل غلط ثابت ہوا. امیر المومنین نے ثابت کر دیا کہ شرعی احکام میں علم نجوم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. برائے خوشنودی ہے امیر المومنین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری سبحان اللہ حضور. حضران گرامی اسی حوالے سے ایک اور چیز تذکر کے طور پہ آپ کو عرض کروں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں. اب دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے جس کو لوگ مس انٹرپریٹیشن یا اس کو جو ہے غلط تفسیر کرتے ہیں. خوارج نے بھی یہ کیا قرآن کی آیت لی لا حکم الا للہ
امیر المومنین اس کا جواب دیا کہ یہ تو کلمہ تو حق ہے مگر ارادہ باطل کا لیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی امیر المومنین نے کہا کہ اللہ انتظار میں ہے ان لوگوں کے کہ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، اللہ بھی ان کے انتظار میں ہے کہ تم دیکھ لو گے کہ تمہارے ساتھ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کو لوگوں نے اتنا غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اتنا غلط مانا۔ کلمہ تو حق ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن مانی کو لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی زور زبردستی کہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کمپلشن ہے ہی نہیں، دین میں تو زور زبردستی ہے نہیں، کیوں ہم کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نماز پڑھو؟ یا ہماری بہنیں خواتین بات حجاب نہیں کرتی تو فوراً لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کمپلشن نہیں ہے، کیوں ہم کو کہا جا رہا ہے مولوی صاحبان یا ہمارے شوہر یا ہمارے والد بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حجاب کرو، ہماری مرضی، دین میں تو کمپلشن نہیں ہے۔ یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کا۔ دین میں کمپلشن نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ گن پوائنٹ پہ اس کو نہ کہیں کہ تمہیں مسلمان ہونا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے دین میں کمپلشن نہیں ہے، کسی کو زور زبردستی ڈنڈے کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے لوگوں کو آپ اسلام کی طرف نہیں لا سکتے۔ نجران کی عیسائی آئے، ڈیبیٹ ہوا، ڈائلاگ ہوا، انٹرفیتھ ڈائلاگ، اور انہوں نے نہیں مانا تو رسول نے وہاں کوئی تلوار تو نہیں نکالی کہ اچھا نہیں مانو گے تو زندہ کوئی بھی نہیں جائے گا، سب کو نہیں کہا ٹھیک ہے اگر تم ڈیبیٹ کو نہیں مانتے، ڈائلاگ کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر تم جو ہے وہ جو مختصر سا ٹیکس ہے نان مسلم والا جو کہ اسلامک لینڈز میں رہتے ہیں وہ دو، باقی تم اگر عیسائی رہنا چاہتے ہو تو کوئی کمپلشن نہیں ہے، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ لیکن اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور میں اسے کہتا ہوں کہ بھی نماز پڑھو، نماز واجب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بابا دین میں تو کمپلشن نہیں ہے، آپ کیوں مجھے نماز کا کہہ رہے ہیں، میری مرضی۔ لہذا کلمہ حق کا ہوتا ہے، لوگ مراد باتیں لیتے ہیں، یہ بہت کامن ہے۔ اس حوالے سے امیر المومنین نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ خوارج جو نعرہ لگا رہے ہیں ہے تو وہ قرآن کی آیت، مگر اس سے وہ یہ مراد رہے ہیں کہ امیر المومنین کی ہم بات نہیں مانیں گے، یعنی قرآن صامت کو تو مان رہے ہیں، قرآن ناطق کو نہیں مانیں گے۔ درود بھیجیں محمد اور آگے بڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مسائل بیان کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے میں کچھ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے حق تو یہ ہے اگر میرا موضوع انشاءاللہ آئندہ مجالس میں مجھے موقع ملے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی شہدائے کربلا ہیں پورے 1 گھنٹے کی مجلس ان کی شخصیت کے متعلق، ان کے فضائل اور ان کے مسائل دونوں کے متعلق موضوع یہی ہو۔ لیکن الحمدللہ علماء جو ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، اور بعض علماء نے تو ماشاءاللہ ممبر کا حق ادا کیا ہے۔ کچھ ہیں جو سنتی طریقے سے وہ جو پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں، جو بالکل وہ بھی اپنی جگہ صحیح، کیونکہ ممبر سے باہر مجالس میں ہمیشہ علم کی بات ہوتی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے، جو بھی اس ممبر پر آتا ہے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے الحمدللہ۔ لیکن میرا دل بھی یہ کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے شہدائے کربلا جو ہیں ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ بچوں کو معلومات دینی چاہیے، لہذا پوری مجالس انہی کی شخصیت کے متعلق ہونی چاہیے۔ اب جناب علی اکبر علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ ان کی ولادت شعبان میں ہوئی ہے، بات کہتے ہیں 11 شعبان، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 11 شعبان کا دن ہے روز ولادت علی اکبر، یہ یوتھ ڈے ہے، نوجوانوں کا دن، کیونکہ یہ بہترین نوجوانوں کی بہترین مثال حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہے۔ اور اس کے متعلق معصوم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنی مجلس میں عرض کیا تھا کہ معصوم کی جملے اس میں غلو نہیں ہوتا، ایگزیجریشن نہیں ہوتی، کیونکہ معصوم جو ہے
وہ عصمت کا حامل ہے، وہ جو بات بھی کرتا ہے کسی دباؤ میں یا کسی کی محبت میں آ کے نہیں کرتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 3 جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز علیہم غلام، اے بار الہ، اے خدا گواہ رہنا کہ آج دشمن کی طرف جو جوان جا رہا ہے اس کی کیا خصوصیات ہے؟ پہلی خصوصیت وہ خلقت میں، خلق میں رسول کی طرح، یعنی شبیہ رسول ہے، اس لیے تو حضرت علی کو شبیہ رسول کہتے ہیں، یعنی خلقت میں۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہمارا دل کرتا تھا کہ رسول خدا کی زیارت کریں تو وفات کے بعد تو ہم حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں۔ شبیہ رسول، خلق میں رسول کے ساتھ شبیہ ہے، خلق میں، خلق کا مراد ہے خلقت، یعنی جسمانی بناوٹ اور شکل صورت شمائل، اس کو کہتے ہیں خلق۔ خلق کے ساتھ ساتھ خلق کہتے ہیں اخلاق کو، اخلاق بھی اس کا رسول خدا کی طرف۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے، شبیہ تو ہے رسول کی، اخلاق بھی رسول کا۔ وَمَنْطِقًا نُطْق، جو بات کرتا ہے گفتار اور لاجک جو ہے اس میں بھی رسول سے سب سے زیادہ مشابہ۔ یہ ایک امام معصوم حضرت علی اکبر کے متعلق فرماتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام تھا لیلہ، اور یہ بیٹی تھی ابی مرہ کی، اور ابی مرہ بیٹا تھا عروہ کا، اور عروہ بیٹا تھا مسعود۔ یہ ذرا غور کیجیے گا کہ یہ عروہ ابن مسعود جو ہے یہ کون تھا؟ یہ حضرت لیلہ کے دادا تھے، یہ حضرت لیلہ کے نانا تھے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق کفار اور مشرکین نے کہا کہ اگر قرآن میں کہ اگر خلافت یا بادشاہت ملتی یا دینی ہی تھی تو ان کا نام لیا اور ایک اور کا نام لیا کہ مکہ کے فلاں شخص، اور یہ طائف کے تھے، یہ بنی ثقیف سے تھے، یا ان کو تو ہم مان لیتے، اتنی بھی بڑی شخصیت تھی۔ لیکن محمد کے پاس نبوت آئی ہم نہیں مانتے، وہ تو بڑی بات نہیں ہے۔ کفار کا اور مشرکین مکہ کا یہ جو ہے ان کا یہ خیال تھا، لہذا یہ جو عروہ ابن مسعود ہے یہ بڑی شخصیت ہے۔ جب مسلمان اور کفار آپس میں صلح حدیبیہ لکھ رہے تھے، میں اس حوالے سے کیا کہ حضرت علی اکبر کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھیں۔ جب کفار اور مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہے اس میں جو سائن کرنے والے تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے عروہ ابن مسعود کو بھیجا، جو کہ جناب لیلہ کے جد تھے۔ لیلہ مادر حضرت علی اکبر، باپ کی طرف سے تو امام حسین ان کے والد ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام ان کے جد ہیں، رسول خدا ان کے جد ہیں۔ میں ماں کی طرف سے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عروہ ابن مسعود سے کہا، اور عروہ ابن مسعود نے وہ صلح نامہ حدیبیہ کا معروف مشہور صلح رسول کے ساتھ لکھنے والے ان کی طرف سے عروہ ابن مسعود سے۔ بعد میں یہ مسلمان ہوئے، جب حضرت طائف گئے، جنگ طائف ہوئی تو اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی قوم میں جاؤں اور وہاں تبلیغ کروں۔ حضرت نے کہا جاؤ۔ یہ جب جاتے ہیں وہاں تبلیغ کرتے ہیں، طائف میں بنی ثقیف بڑا قبیلہ، تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے اس نے آزان کہی تاکہ نماز پڑھے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ اپنے ہی خاندان اور اپنی قبیلے کی کسی شخص نے ان کو تیر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ یہ مومن یاسین ہے، سورہ یاسین کا جو مومن ہے حبیب نجار، یہ میری قوم کا وہ ہے۔ حبیب نجار بھی جو ہے قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے ہوتے، تو بعین ہی حضرت نے اس کو حبیب نجار کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ ہے
عروہ ابن مسعود، اس کا بیٹا ہے ابی مرہ، اور ابی مرہ کی بیٹی جناب لیلہ مادر حضرت علی اکبر، ان کی ایک رشتہ داری بنی امیہ سے بھی تھی۔ لہذا ایک مرتبہ معاویہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک میرے بعد خلافت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ یہ تاریخی جملے ہیں، میرے بعد خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ جو درباری لوگ جو چاپلوسی کرنے والے، انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا یزید۔ کہا نہیں، اگر تم حقیقت میں جاننا چاہتے ہو، مجھ معاویہ کے بعد جو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے تو وہ علی اکبر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ علی اکبر میں بنی ہاشم کی بہادری ہے، اور بنی امیہ کی سخاوت ہے، اور بنی ثقیف کا وقار ہے۔ اب بنی ہاشم کی بہادری کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ حمزہ بنی ہاشم میں سے تھے، شہید احد جعفر بنی ہاشم میں سے تھے، سب کو پتہ تھا یہ بڑے بہادر لوگ، امیر المومنین حضرت ان کی بہادری۔ لیکن بنی امیہ کی سخاوت یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ بنی امیہ نے اگر سخاوت دکھائی بھی ہے تو اپنی جیب سے کبھی بھی انہوں نے کسی کو کچھ نہیں دیا، دوسروں کی جیب سے انہوں نے سخاوت دکھائی ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دوسروں کی جیب سے جو ہے یہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اور کن کو دیتے تھے؟ ان کو کہ جن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ آؤ فلاں حدیث بناؤ، اتنے پیسے ملیں گے، فلاں کے خلاف یہ کہو تو اتنا انعام دیں گے۔ اگر اس کو وہ معاویہ سخاوت کہہ رہا ہے جو کہ سخاوت نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ بنی امیہ کی سخاوت۔ اور بنی ثقیف، بنی ثقیف جو مشہور قبیلہ ہے طائف کا، جس کا بڑا وقار تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وقار اس علی اکبر میں ہے، لہذا یہ سب سے زیادہ خلافت کا مستحق ہے۔ اذان گرامی بات کو اختتام کی برائے خوش بولیے جناب حضرت علی اکبر بآواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ واقعہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا تو امام حسین نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، آپ رک گئے، خیمے لگائے، اور آپ نے تھوڑا آرام کیا ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا ویسے تو کلمہ استرجاع اچھا کلمہ ہے ہمیشہ، مگر اس وقت اس کو پڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے جد کو دیکھا، نانا کو دیکھا، اور جنہوں نے مجھے بلایا اپنی طرف شہادت کی بشارت، تو اس وجہ سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ جملے کی طرف غور کیجیے گا، نوجوانوں کے لیے جملہ بہت ضروری ہے۔ السنا علی الحق، کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بلا یا بنیا، ہاں میرے عزیز بیٹے، ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ جائے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم شہید ہو جائیں، راہ خدا میں ہم قتل ہو جائیں۔ اذان گرامی، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے روز عاشورہ آذان دے کے روز عاشورہ کے دن، جو کہ بہت زیادہ سخت دن تھا، آذان سے جنگ کی ابتدا کی۔ سحر کی آذان، صبح کی آذان حضرت علی اکبر نے دی، نماز ادا کی گئی، جنگ شروع ہوئی۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے شہید ہیں، جو سب سے پہلے میدان میں گئے، وہ حضرت علی اکبر تھے، سب سے پہلے وہ میدان میں گئے۔ جب بابا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا مجھے ذات اجازت دے مقتل کی طرف جانے کے لیے، قتال کے لیے، تو حضرت نے کہا کہ جاؤ پہلے خواتین سے، سیدانیوں سے جانے کرے، ابھی بہت مشکل مرحلہ
جا کے اپنی پھوپھی اماں جس نے تمہیں پالا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت علی اکبر کو پالا تھا، اس سے جا کے اجازت ہو۔ حضرت علی اکبر جب خیام میں جاتے ہیں تو پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، خواتین اس شہزادے کو مقتل کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ بس ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے بیوی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ بی بی فرماتی ہے بیٹا علی اکبر اس میں کوئی شک نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں جب ایسا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو زہرا کی بیٹی پر قربان کر دیں۔ بس یہ سننا تھا، بیوی نے اجازت دی۔ حضرت علی اکبر جب خیام سے باہر آنے لگے تو تمام بیویوں نے پھر حضرت علی اکبر کو گھیر لیا اور ایسے ماتم کرنا شروع کیا جس طرح جنازے پر ماتم ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، بیویاں پھر گھیر لیتی ہیں۔ حضرت علی اکبر کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرتی ہیں۔ بس حضرت علی اکبر خیمے سے باہر آئے، امام حسین سے اجازت مانگی، امام حسین نے اجازت دی۔ حضرت علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں مگر محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں بوڑھا باپ کمر تھام کر آہستہ آہستہ قدموں سے حضرت علی اکبر کی حضرت فرماتے ہیں بابا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے اجازت دی تھی۔ فرماتے ہیں علی اکبر کاش تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا۔ اجرکم اللہ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر تشریف رکھتے ہیں، گھوڑے کا نام عقاب ہے، یہ عربی نسل کا بہترین گھوڑا تھا۔ حضرت علی اکبر نے جب حملہ کیا تو ارباب مقاتل لکھتے 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، مگر ایک مرتبہ پیاس کی شدت حضرت علی اکبر میدان سے دوبارہ خیام کی طرف بابا سے کہتے ہیں بابا ایک گھونٹ پانی اگر مل جائے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ایک کو پتہ چلے کہ ہاشمیوں کا جہاد کیسے ہوتا ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں امام حسین نے اپنی زبان مبارک اپنے بیٹے کی دہان مبارک میں دی دی، یہ دیکھ کر حضرت علی اکبر نے فوراً اپنی زبان کھینچ لی۔ فرماتے ہیں کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اب قریب تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف گئے۔ حضرت علی اکبر نے دوسرے حملے میں 80 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، مگر ایک ظالم نے حضرت علی اکبر کو برچھی ماری۔ حضرت علی اکبر نے اپنی ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور گھوڑا حضرت علی اکبر کو دشمن کی طرف لے گیا۔ میں نے ایک عالم سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ عربی گھوڑا جانتا ہے کہ اپنے مالک کو کہاں لے کر جانا ہے، پھر گھوڑے سے غلطی کیوں ہوئی؟ جواب دیتے ہیں کہ گھوڑا زخمی تھا، آنکھوں میں خون تھا، لہذا گھوڑا حضرت علی اکبر کو دشمن کی طرف۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ حضرت علی اکبر جین سے زمین پہ تشریف لائے، بابا کو سلام کیا، امام حسین میدان کی طرف آئے، مگر کس طریقے سے پکار رہے ہیں علی یا علی آپ کہاں ہو؟ کچھ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ شاید امام حسین اپنے بابا علی مرتضیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جب حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے تو حضرت علی اکبر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر سینے سے ہاتھ ہٹا دو، مگر حضرت علی اکبر ہاتھ نہیں ہٹاتے۔ اب جب امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟
برچی حضرت علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ چکی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری روایات سنیں التماس سے دعا۔ بس حضرت امام حسین نے وہ برچی جوان کے سینے سے نکالی۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا۔ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان، جوان کے سینے سے برچی نکالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب بھی میدان میں آئی۔ حضرت زینب نے حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اپنی گود میں لیا۔ امام حسین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو واپس قیام میں بھیجا۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا تھا، فرزند رسول، ہم نے دیکھا روز عاشورہ آپ کی پھوپھی کے سر پہ سرخ چادر تھی۔ امام زین العابدین فرماتے نہیں، میرے پھوپھی کے سر پہ سرخ چادر نہیں تھی، سفید چادر تھی، مگر وہ حضرت علی اکبر کی کلیجے سے سرخ ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کے لیے اب مشکل مرحلہ یہ ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ قیامت کی طرف کیسے لے کر جائے۔ شاعر کہتا ہے مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے۔ امام حسین لاش اکبر کو لے کر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر قیام کی طرف، مگر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ قیام کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اے جوانان بنی ہاشم،